الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة
صلی اللہ علیہ بیا عشرہ صلوات او کما قال علیہ السلام۔ وقال شاعر کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لوٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لوٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے، راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، ان پہ بچھڑتی پیار کی شبنم، گالیاں دی پتھر برسائے، ان پہ بچھڑتی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم، بدعت کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک دی مختصر اور جامع حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام اعظم، پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جماعت کے بہت بڑے عالم دین، مفکر، سکالر، جنہ کا نام علامہ عبداللہ ناصر رحمانی کراچی والے، ایک دن گفتگو فرما رہے سن اور اپنی گفتگو کے اندر انہوں نے واقعہ ذکر فرمایا کہ میں کراچی کے اندر موجود سی، اتھے ایک مسجد بڑی نمی، اس نے افتتاحی اور ابتدائی جمعہ وار سے انہوں نے مجھے بنایا، اندر نے کہ میں جمعہ پڑھا کے جمعے تو بعد مسجد کے اندر رہی ہے یہ تشریف فرما سی، ایک آدمی میرے کو آیا آ کے کہنے لگا، علامہ صاحب میں مسلک اہل حدیث کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب فرمان لگے کہ اچھی بات ہے، تو مسلک اہل حدیث کے اندر آنا سہم ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن یہ تم سوچ کی تو آئی کیوں اس مسلک کو اختیار کرنا چاہتا۔ بندہ بول کے کہنے لگا، حضرت جی میرا گھر اس مسجد کے قریب ہے، میں اس مسجد کا گوانڈی ہوں، تو میرا تعلق دوسرے
جدوں مسجد دیاں بنیاداں رکھیاں جا رہی سن تے مینوں میرے مسلک کے علماء اور جڑے بھی دوست وائزین سن اور دوستوں نے کہا کہ یہ انہوں کی مسجد ہے جڑے درود دے انکار کرتے ہیں، یہ وہ لوگوں کی مسجد ہے جڑے درود دے انکاری نے، درود نہیں پڑھتے، درود نو نہیں مانتے۔ تو میں آخیا اچھا ہوں تسی جدو جمعہ پڑھانے واسطے آئے ہو، مسجد بن گئی، تعمیر ہو گئی، اج پہلا تہاڈا خطبہ سی، میں سوچیا کہ انہوں دے بارے یہ بات مشہور ہے کہ یہ درود نہیں پڑھتے، درود دے انکاری نے، اور طرح طرح کے انہوں مطالعے دیتے جاتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو میں تھوڑے خطبہ شروع ہونے تو پہلے کاپی پینسل اپنے ہاتھ سے لے لی، تو میں دل سے سوچا یار اج دیکھنے ہاں انہوں دے خطیب دی آواز میرے گھر آئے گی تو میں دیکھتا کہ اپنے جمعے دے اندر درود بھی پڑھتے نہیں یا نہیں پڑھتے، یا پڑھتے نہیں تو کنی مرتبہ پڑھتے۔ تو میں کاپی پینسل لے لی کہ میں بھول نہ جاواں۔ آندا علامہ صاحب میں تہاڈا پورا خطبہ جمعہ اپنے گھر دے اندر کاپی پینسل لے کے بیٹھ کے سنے تے شروع تو لے کے اینڈ تک سارے خطبے دے اندر جدوں تسی درود پڑھتے سی انہوں میں اپنی کاپی تے نوٹ کر لیتا سی۔ تسی خطبہ شروع فرمایا، اس دن تک درود پڑھے، خطبے تو بعد تمہید بنی تسی پھر خود درود پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تسی درود پڑھے، اگے حدیثاں شروع کیتیاں، وہی عربی عبارت پڑھی تے درود پڑھن لگ گئے، اور عربی عبارت کا جدو تسی ترجمہ کیتا ادو بھی تسی درود پڑھے، دوسرا خطبہ شروع کیتا ہے تو ادو بھی درود پڑھے، حتیٰ کہ میں تہاڈا ایک ایک درود اپنی کاپی دے اوتے لکھدا رہا کہ کنی مرتبہ میرے سنے رسول دے درود پڑھ دے۔ علامہ صاحب ادھروں تہاڈا خطبہ مکیا ہے تو میں اپنی کاپی تے تعداد ویکھی، تسی ایک جمعے دے اندر تقریباً 100 مرتبہ سنے رسول دے درود پڑھے۔ تو میں دیکھن تو بعد، خطبہ سنن تو بعد یہ گل سوچی پہ گیا کہ میرے عالم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یقین جانیے انہاں درود تے ساڈے علماء خطبے دے اندر نہیں پڑھتے جنہاں درود تسی پڑھتے۔ بس تہاڈی یہی گل سن کے میرے دل چ آ گیا کہ جس چیز تو مینوں منع کیتا جا رہا سی وہ تے چیز انہاں دے اندر بہت زیادہ ہے، اور یہ اس طرح درود پڑھتے ہیں جس طرح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس چیز نے مینوں مسئلہ پہلے حدیث قبول کرنے مجبور فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اس وقت معاشرے کے اندر یہ بات واقعہ مشہور ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ مطلب یہ ہے کہ نہ یہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے۔ لیکن میرے دوست، اگر تینوں میری آواز آئے تو کبھی میرے قریب ہو کے میرے دل کو پوچھ کہ اسی سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کتنا درود پڑھتے ہیں اور اس کو کتنی محبت نہ پڑھنے۔ جدو تسی ساڈے کول آؤ گے نا تے اللہ دی قسم ہے جے تو سارے اشکال ختم ہو جان، بلکہ اسی یہ بات ہے کہ درود وہ پڑھنا چاہیے جڑا سنے رسول اللہ تو ثابت ہوئے، الفاظ وہ ادا کرنے چاہیے جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہو۔ اس بات کو ذرا بڑے غور کے نال سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیاں میری نظر دے اندر تقریباً درود کے متعلق 20 تو 25 احادیث ایسیاں موجود ہیں جنہاں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب قرآن نازل ہویا ہے آیت کہ تسی اللہ کے نبی تے درود پڑھو، تے نبی دے صحابہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے، کیف نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اے اللہ دے حبیب اسی درود شریف کس طرح پڑھیے؟ اور میں تسی یہ دسو کہ صحابہ نالوں ود کے کوئی دنیا تے عربی بول سکتا سی؟ کوئی انہوں نالوں ود کے کوئی فصیح و لسان ہو سکتا سی؟ اسی پنجابی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، عربی کی بات سانوں سمجھ نہیں آتی، لیکن اس سے باوجود اسی اپنے درود بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر درود اپنے کو بنانا شریعت سے جائز ہوتا، اپنی الفاظ پڑھنا جائز ہوتا، تو کبھی کوئی صحابی کے بات نہ آتا کہ اللہ دے حبیب درود دے الفاظ بھی تسی سانوں سکھلا دیو، بلکہ انہوں نے جس طرح دل کرتا خود ہی اپنا اپنا درود بنایا ہوتا۔ کسی نے درود ابو بکر پڑھیا ہوتا، کسی نے درود عمر پڑھیا ہوتا، کسی نے درود عثمان پڑھیا ہوتا، کسی نے درود علی مرتضیٰ پڑھیا ہوتا۔ جن صحابہ سب دے اپنے اپنے کلمات ہوندے کہ وہ درود پڑھتے ہوندے، لیکن کسی صحابی نے بھی ایک کلمہ بھی اپنے کو درود کا پڑھیا نہیں پڑھیا۔ آج دنیا میں مشہور نے جی درود کروڑی پڑھ لو، درود لکھی پڑھ لو، درود ہزاری پڑھ لو، درود فلاں پڑھ لو، درود فلاں پڑھ لو۔ میرے دوست درود بھی پڑھنا ہے کہ وہ پڑھنا ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درود پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت نیکی اس کرن دے نال نیکی ملتی ہے، اور نیکی اس کو کیا جائے گا جڑی شریعت کے اندر موجود ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسی کو منع کر رہے ہیں کہ یار اے اپنے بنائے ہوئے درود نہ پڑھو، جس کے مقابلے میں سب میں کہہ دیتا تسی درود منکر ہو، درود کا انکار کرتے ہو۔ دوسری بات شریعت کے اندر یہ ہے کہ درود نو اس موقع تے پڑھنا چاہیے جڑے موقع تے سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھن کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اسی کہیے کہ یار اذان شروع کرنے تو پہلے درود نہیں پڑھی دا، بلکہ اذان ختم کرنے تو بعد پڑھی جائے، سانو پھر بھی یہی تانا ملے گا کہ تسی درود انکاری، درود منکر۔ تو میرا پھر اگوں دے کو سوال ہے کہ میں چاہنا ہوں کہ میں اللہ اکبر کہنے تو بعد بھی کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے تو بعد بھی کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو بعد بھی کہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اذان دے ہر کلمے تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھا، میں نماز دے ہر رکن کے اندر درود پڑھا، سجدے کے اندر درود پڑھا، رکوع کے اندر درود پڑھا۔ میری کے نبی کے نال عقیدت ہے کہ اگوں جواب آئے گا کہ اذان دے ہر کلمے تو بعد درود پڑھنا ثابت نہیں، رکوع کے اندر درود پڑھنا ثابت نہیں، سجدے کے اندر رکوع پڑھنا درود پڑھنا ثابت نہیں۔ یہی تو دوستوں میری گل ہے، یہی تو ساری دعوت ہے کہ جس طرح سجدے کے اندر درود ثابت نہیں، رکوع کے اندر درود ثابت نہیں، اذان کے ہر کلمے تو بعد درود ثابت نہیں، اسی طرح اذان شروع کرو تو پہلے بھی درود ثابت نہیں۔ تیرے والی گل میں کرا کہ مینوں تو منکر کہے، اگر تو اسے گل کو دہرائے تو تو اپنے آپ کو محب رسول کا ہلائے، یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی نا۔ درود پڑھنے تے وہ پڑھنا ہے جڑا سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تے وہ درود پڑھنا ہے تے پڑھنا کدوں ہے جدوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 4 موقع ایسے ہیں جنہ موقعوں کے اندر درود پڑھنا ہر انسان کے فرض ہے، لازم۔ وہ 4 موقع کہڑے؟ پہلا موقع کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو تسی میرا نام سنو، نام نامی اسم غرامی سنو، کہ اس وقت تسی درود پڑھو، تواڈے تے لازم ہے، فرض ہے کہ جدو میرا نام محمد آ جائے تسی سارے نے بولنا کی ہے، اسی طرح بولو صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھنا ہے۔ دوسرا فرض موقع آپ نے فرمایا جدو تسی نماز پڑھو، آخری تشہد سے بیٹھو، اوتھے درود پڑھنا فرض ہے۔ اور اسی طرح تیسرا موقع میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو تسی نماز جنازہ پڑھو، اسی دوسری تکبیر کے اندر درود پڑھنا فرض ہے، لازم ہے۔ اور اسی طرح اگر تہاڈی کوئی مجلس
لگی ہے، محفل لگی ہے، تقریر ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہے، اس اپنی محفل کے اندر بھی کم از کم ایک مرتبہ شور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنا لازم تے ضروری ہے۔ اے چار موقع نے فرض۔ اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہ بتا دیتی ہیں کہ یہ تیرے درود پڑھنے۔ آؤ میرے عزیز دوستو، انہاں تو علاوہ جڑی اج بھی جمعے کے اندر میں بات کرنا چاہنا کہ جڑے خیال کرتے ہیں کہ اسی درود نہیں پڑھتے، اللہ کی قسم دنیا کائنات کے اندر کوئی اہل حدیث ایسا نہیں، اگر تو میرے دل کا آپریشن کر کے دیکھے، میرے سینے کو چاک کر کے دیکھے، میرے دل کے ہر کونے کے اوپر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتے درود کی آواز آ رہی ہیں کہ بات غلط ہے، کیوں نہ اسی درود پڑھیے؟ سارے رب نے سب حکم دیتا ہے کہ کی فرمایا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عرش کے فرش دو جگہ ہیں اور دو جگہ تے تین قسم کے کام ہوتے ہیں۔ کچھ کام ایسے نے جنہاں کو کون کرتے ہیں؟ انسان، میں خوشی کر دیں، اور کچھ کام وہ نے جڑے کام کرنے نے فرشتیاں، اور کچھ کام وہ نے جڑے کام کرنے نے اللہ رب العزت نے خود۔ میرا تیرا کام کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، صدقہ خیرات کرنا، حج کرنا، اور فرشتیاں کا کام کی جو اللہ پاک نے انہوں نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے انہوں ڈیوٹیاں دی بجا آوری کرنا کہ فرشتیاں کا کام ہے، انہوں نے نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، لیکن انہوں نے وہ کام کرنے نے جڑا انہوں نے اللہ پاک نے حکم نے دیتا ہے کہ فلاں فرشتے نے جانا قبض کرنیاں نے، فلاں نے دل جاننا ہے، فلاں نے بارش پانی ہے، فلاں نے سور پھونکنا ہے، فلاں نے اعمال لکھنے نے، فلاں نے نیکیاں لکھنیاں نے، فلاں نے بدیاں لکھنیاں نے، سارے فرشتیاں نے اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائیاں نے، وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ اور عرش والے رب کا کام کی ساری کائنات کی مشکل کشائی کرنا، ساری کائنات کی حاجت روائی کرنا، ساری مشکلات کو حل کرنا۔ لیکن دنیا کے اوپر ایک ایسا کام ہے جڑے بندے بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور پوری کائنات دے رب اللہ رب العزت بھی کرتے ہیں۔ وہ کام کی ہے کہ میرے سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھنا۔ یہ دیکھو بندے بھی درود پڑھتے ہیں تے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں تے اللہ بھی درود کدے تے پڑھتا ہے؟ سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے بے شک میں اللہ رب العزت پوری کائنات کا داتا، پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا رازق، پوری کائنات کا مشکل کشا، پوری کائنات کا حاجت روا۔ میرا کام ہے کہ میں اللہ دے حبیب پیغمبر دے درود پڑھنا جس طرح اللہ کی شان شیان ہے، اور میرے فرشتے بھی میرے آقا دے درود پڑھتے ہیں تے روز کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تے اگے اللہ پاک نے فرمایا جدو میں بھی اپنے پیغمبر دے درود پڑھنا ہوا جس طرح میری ذات دے لائق ہے کہ میرے فرشتے بھی میرے نبی دے درود پڑھتے ہیں، میرے سونے رسول دے درود پڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں، اپنے آپ کو نمازی کہلانے والوں، اپنے آپ کو حاجی کہلانے والوں، اپنے آپ کو سخی کہلانے والوں، اپنے آپ کو مجاہد کہلانے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اور اللہ فیصلہ سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دی روایت آقا فرماندے نے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا جڑا بندہ میرے اوتے ایک مرتبہ درود پڑھے گا جڑا بندہ دل دیاں گہرائیاں دے نال محبت تے پیار نال ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھے گا تے کہے گا کہ اللہم صلی سارے مل کے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تیرے اوتے 10 رحمتاں نازل فرما دیں گے 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے آئیے دوسری صحیح البخاری کی روایت سنیے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی آقا دے خادم میرے محبوب پیغمبر دے پروانے آقا دے دیوانے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جگہ میں پیر نے فرمایا پوری کائنات دے سردار نے فرمایا آمنہ دے لال نے فرمایا بدر الدجا نے فرمایا شمس الضحیٰ نے فرمایا والی بطحا نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر خطیئات ورفع عشر درجات میرا سونا پیغمبر فرما رہے ہیں درود پڑھنا تو اڈا کام ہے ایک مرتبہ درود پڑھنا تو اڈا کام ہے اللہ تین انعام دے گا اللہ تین گارنٹیاں دے گا اللہ تین سرٹیفکیٹ عطا کرے گا جی اللہ دی پیغمبر دی کی اللہ عطا کرے گا میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھیا میری ذات تے درود بھیجا ہے جس نے ایک مرتبہ کہہ دیتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے وحط عنہ عشر خطیئات کہ 10 گناہاں نوں مٹا دیں گے معاف کر دیں گے ورفع عشر درجات اور اللہ 10 درجے تیرے جنت چ بلند فرما دیں گے اتنا عظمت والا عمل ہے یعنی مثال سنیے اللہ پاک نے 2 فرشتے کندھے تے بٹھائے ایک نیکی لکھن والا سجے کندھے تے اور بدی نو لکھن والا برائی لکھن والا کھبے کندھے تے ایک وقت دے اندر ایک فرشتہ جڑا ہے وہ متحرک ہوندا ہے وہی حرکت ہو رہی ہوندی یا تسی 2 حالتاں چ ہووگے یا تسی نیکی کر رہے ہووگے تے نیکیاں والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہوگا تے اے را گناہ والا ہے سکون فرما رہا ہو اور اگر تسی گناہ کر رہے ہو تے گناہ والا فرشتہ جڑا ہے گناہ لکھ رہا ہوئے گا تے نیکیاں والا سکون فرما رہا ہوگا لیکن دنیا دا ایکو عمل ایسا ہے جڑا کرے گا ایک مرتبہ تے دونوں فرشتیاں دی حرکت شروع ہو جائے گی وہ کیڑا عمل ہے صلی اللہ میرا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم جدو درود پڑھے گا کہ دونوں فرشتے حرکت آ جائیں گے ایک نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا کہ دوسرا فرشتہ جڑا ہے گناہاں نوں مٹانا شروع فرما دے گا اور میرا سونا اللہ تیرے درجات کو جنت کے اندر بڑھانا شروع فرما دے گا اتنا عظمت والا عمل ہے درود شریف آنا دو سب نے آقا دے درود پڑھیا کر سونے حبیب دے درود پڑھیا کر دلوں ہو کے درود پڑھیا کر محبت تے پیار نہ پڑھیا کر عقیدت تے مودت نہ پڑھیا کر تے صبح شام کیا کرنا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میرے تیرے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دا سردار پیغمبر ابو بکر دی موجودگی دے اندر عمر دی موجودگی دے اندر عثمان غنی دی موجودگی دے اندر میرے آقا دے صحابہ دے تاریاں دی جرمت دے اندر تشریف فرمانے ایک آنے والا آیا ہے ادھا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکے نماز پڑھی ہے نماز پڑھن تو بعد ہاتھ اٹھا لینے اللہ دے سامنے دعا کرنے لگے نے کہ دعا دے اندر اللہ دی حمد بیان کر دینے اللہ دی تعریفاں کر دینے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھ دینے میرے محبوب پیغمبر دے کول آ گئے فرمایا آقا جی میں تہاڈی ذات تے درود پڑھیا ہے دسو تے صحیح کتنا درود پڑھا میرے آقا فرماندے نے ماں شیتا میرے قرآن والے میرے پروانے او میرے سونے سے آوی جنہ دل کرتے ہی میرے درود پڑھیا کر
तिहाई हिस्सा सिर्फ दरूद पढ़न ते ला दवांगा। आका फरमाते ने मा शेता जिन्ना चाहना है पढ़ ला, फाइन जिद्दा फखैरुल लका, अगर इसको ज्यादा करेगा अल्लाह तेनू और अता कर देगा, खैरियत अता कर देगा, बरकत अता कर देगा। साबिए रसूल ने सुनिए कि आंदा है आका जी मैं 2/3 2 हिस्से अपनी दुआ दे दरूद पढ़ांगा और बाकी एक हिस्सा मैं दुआ करांगा। पहले फरमाया कि अद्धा अद्धा, आपने फरमाया और ज्यादा फरमा। दूसरी तरह तीसरी मर्तबा फरमान लगे कि आका जी मैं 2 हिस्से अपनी दुआ का दरूद पढ़ांगा और एक हिस्सा अपनी जात वास्ते दुआ करांगा। मेरे आका फरमाते ने मा इन शेता फ़इन ज़िद्दा फ़खैरुल लका, अगर इसको ज्यादा कर लेगा तेनू रब और अता कर देगा। सहाबी कहने लगा आका जी फिर मैं उठदिया बैठदिया जागदिया सौंदिया चलदिया फिरदिया अपनी दुआ दे हर लुकमे दे अंदर हर लफ्ज़ दे अंदर तुम्हारे ते दरूद पढ़ांगा। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने ओ मेरे ते इन्ना दरूद पढ़न वाले खुश हो जा। आका की फरमा रहे हैं फरमा इदन तुकफा हम्मुका व युगफर लका ज़म्बुका, ये अगर सारी जिंदगी दरूद पढ़ता रहा, सारी जिंदगी मेरे ते सलाम भेजदा रहा, दिन चढ़दिया भी दरूद पढ़ता रहा, दोपहर ढलदिया भी दरूद पढ़ता रहा, दिन छिपदिया भी दरूद पढ़ता रहा, रात की इब्तिदा के अंदर भी दरूद पढ़िया, रात की इंतहा के अंदर भी दरूद पढ़िया, सूरज दियां किरणां निकल रही ने तेरी जुबान ते दरूद ही दरूद है, इको ही काम में तेरा दरूद ही पढ़ी जाना है, फराइज तो बाद दरूद ही दरूद पढ़ी जाना है। आका फरमाते ने इज़न युकफा इज़न युकफा हम्मुका, फिर अल्लाह तेरे सारे दुख दूर फरमा देगा, सारी तकलीफां दूर फरमा देगा, सारी मुसीबतां दूर फरमा देगा। व युगफर लका ज़म्बुका, अल्लाह तेरी जिंदगी दे सारे गुनाहां नू माफ फरमा देंगे। और ऐसे दे अंदर दूसरी रवायत के अंदर आका फरमाते ने इज़न यगफीकल्लाहु हम्मद दुनिया वल आखिरा, दरूद पढ़ने की आदत तू पाले दुनिया कायनात के अंदर जितने भी फितने ने, जितनियां भी आजमाइशां ने, जितनियां भी मुश्किलात ने, अल्लाह सारियां नू तेरे तो दूर फरमा देगा। सिर्फ दुनिया दे नहीं बल्कि आखिरत दे जितने भी गम ते परेशानियां होंगियां, दरूद पढ़न की वजह तो अल्लाह उन्होंने खत्म फरमा देगा। आना दोस्तों, अगर दौलत चाहिए रब दे नबी ते दरूद पढ़िया कर, इज्जत चाहिए सोने ते दरूद पढ़, शोहरत चाहिए सोने ते दरूद पढ़, मुसीबत आ गई है आका ते दरूद पढ़, तकलीफ आ गई है मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़, मुसीबत हो गई है मेरे महबूब पैगंबर ते दरूद पढ़। दरूद पढ़न की आदत तू पाले, दुनिया कायनात के सारे काम सीधे हो जाएंगे, रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी, मुसीबतों को छुटकारा मिल जाएगा, खुशियां नसीब हो जाएंगियां। आइए एक और रवायत सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आका जी कोई ऐसा अमल दस्यो कि जिसकी वजह तो जन्नत के अंदर तुम्हारा पड़ोस मिल जाए, तुम्हारा गवान मिल जाए। याद रखिए पहली बात की कि जन्नत मिल जाए और दूसरा काम की जन्नत के अंदर सुरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिल जाए, गवान मिल जाए। तुम्हारी ते मेरी दीवार कोठी की सांझी होए ते कदी मैं अपनी दीवार को उठ के तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत करा, कट्ठे चलिए ते कट्ठे आइए ते कट्ठे फिरिए। आका जी कोई अमल दसो। सुनिए मेरे महबूब पैगंबर ने की फरमाया। आका फरमाते ने औलन नास बि यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन, ऐ मेरे को सवाल करने वाले अब्दुल्ला बिन मसूद और दुनिया कायनात उत्ते आने वाले हो, क़यामत तक सारी कायनात वास्ते सारी इंसानियत वास्ते ते आका दा ऐलान सुन लो। आका फरमाते ने क़यामत का दिन होएगा जिहदा सब तो करीबी मैनू पड़ोस मिलेगा, ज्यादा मेरे करीब होएगा, वो बंदा होएगा जिहड़ा दुनिया दे उत्ते रह के कसरत दे नाल मेरे उत्ते दरूद ही पढ़दा सी। की पढ़दा सी? दरूद। जरा पढ़ो ना मोहब्बत दे नाल।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آئیے پنجویں روایت سنیے. اس روایت راوی آقا دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندے نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے صبح دے وقت دن چڑھتے وقت 10 مرتبہ میرے پہ درود پڑھے ہے کہ بار بار پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. اللہ کی قسم ہے میرا دل کرتا ہے پورے جمعے کے اندر ہی درود پڑھتا رہا. آقا فرماندے نے جڑا بندہ صبح شام پڑھتا ہے صبح دے وقت پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 10 مرتبہ درود صبح پڑھ لے ہیں 10 مرتبہ شام پڑھ لے ہیں 10 مرتبہ اٹھدیاں پڑھ لے ہیں 10 مرتبہ سوندیاں پڑھ لے ہیں 10 مرتبہ رات دی انتہا پہ پڑھ لے ہیں 10 مرتبہ رات دی ابتدا کے اندر پڑھ لے ہیں 10 مرتبہ دن دی ابتدا کے اندر پڑھ لے ہیں 10 مرتبہ دن دی انتہا کے اندر پڑھ لے ہیں. ایک دن دی اندر 24 گھنٹیاں دے اندر 24 مرتبہ میرے تے جڑا درود پڑھ لے آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اس بندے دے اوتے میری شفاعت لازم ہو جائے گی کہ میں جس دے حق دے اندر سفارش کر دیاں گا اللہ میری سفارش نو قبول فرما کے جنت اس انسان نو عطا فرما دے گا. پڑھو نا محبت دے نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آئیے چھٹی روایت سنیے. میرے تیرے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک صحابی آیا اس نے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھن تو بعد دعا کرنے لگا. دعا کے اندر اللہ کی حمد بیان کی تھی اللہ کی تعریف بیان کی تھی میرے اللہ کی تسبیحات بیان کی تھی میرے سونے اللہ کی ثنا بیان کی تھی ہے. دعا کرن تو بعد ثنا کرن تو بعد حمد بیان کرن تو بعد کہ یہ پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود پڑھ لے. میرے آقا دے کناں دے اندر آواز پہ گئی. آقا فرماندے نے او میرے درود پڑھن والیا سالت ہوتا مانگ لے رب کو مانگ لے جو منگے گا رب عطا کر دے گا. کیوں عطا کرے گا؟ کیونکہ تو میرے اوتے درود پڑھے ہے. جڑا میرے تے درود پڑھ کے بعد دعا کرے اللہ دی دعا نو رد فرماندا. بولو دی دعا نو رد فرماندا نہیں. اس واسطے جو بھی دعا کرو آقا فرماندے نے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو پھر میرے تے درود پڑھ لو. سالت ہوتا پھر اللہ کو سوال کرو اللہ کو منگو اللہ عطا کر دیندے نے. آئیے ایک 7ویں روایت سنیے. میرے تیرے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آسمان تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. آکے اکرام کرتے نے اے کائنات دے سردار پیغمبر اللہ پاک نے یہ پیغام نازل فرمایا ہے اللہ پاک نے یہ حکم جاری فرمایا ہے اللہ پاک نے یہ قول صادر فرما دیتا ہے اللہ پاک نے یہ دستخط لکھ دیتی تحریر جاری فرما دیتی ہے. فرمایا جبریل کیڑی تحریر لے کے آیا ہے؟ آقا فرم جبریل کہنے لگا من صلی علیکہ صلیت علیہ ومن سلم علیکہ سلمتہ علیکہ علیہ. عرشہ والا رب فرماتا ہے اے میرے آقا جی قیامت تک واسے اعلان ہے قیامت تک واسے ہر بندے لی میری آفر ہے. جتنے بھی لوگ آن گے انہاں واسے میری آفر جاری ہے. من صلی علیکہ جڑا بندہ تیرے اوتے درود پڑھے گا جڑا بندہ تیری حمد نام سن کے درود پڑھے گا جڑا بندہ تیرے اوتے درود پڑھے گا صلیتو علیہ. عرشہ والا رب فرماتا ہے وہ تیرے درود پڑھے گا تے میں عرشاں دا رب اس بندے تے درود
دے انہوں پھر کوئی دنیا دی اور چیز دی ضرورت رہ سکتی نہیں رہ سکتی. فرمایا صلیتو علیہ جڑا تواڈے تے درود پڑھے میں عرشاں تے بیٹھ کے اس بندے تے درود پڑھاں گا اودے تے رحمتاں نازل فرماواں گا. فرمایا ومن سلم علیکا جڑا تانوں سلام بھیجے گا تواڈے تے سلام جاری کرے گا کہے گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ اس طرح سلام بھیجے گا عرشاں تعالی فرماوندا ہے سلمتو علیہ میں اودے تے سلام بھیجاں گا میں سلامتیاں دی بارش کر دیاں گا. آئیے ایک اور روایت سنیے. اس حدیث سے راوی حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندے نے کہ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ. اور جڑا بندہ میرے تے درود نہیں پڑھدا درود پڑھن والے دی تے فضیلت اے ہے نا جڑیاں 7 حدیثاں دے اندر بڑے سامنے بیان کیتی ہے. اور ہن آئیے جڑا بندہ آقا تے درود نہیں پڑھتا وہ دی سزا کی ہے وہ دی اللہ دے نزدیک وہ کتنا ناپسندیدہ بندہ ہے. میرے آقا فرماندے نے من نسیا الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول جائے میرے تے درود نہ پڑھے میرے تے سلام نہ بھیجے آقا فرماندے نے خطی طریق الجنہ ایسا بندہ جنت دے دروازے نہیں بھول گیا جنت دے راستے نہیں بھول گیا وہ بندہ جنت دے راستے پہ نہیں ہو سکتا